دنیا میں الحمدللہ مسلمان رہے اہل سنت حضرات گرامی حضرت ابراہیم کی سنت فالو کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ برادران اسلامیہ، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، دنیا میں سب سے زیادہ دو ہی چیزیں عزیز ہوتی ہیں، کتنی؟ دنیا میں اگر آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر کے دیکھ لو گے، کس سے بھی سوال کرو گے تو سب کا سوال کا جواب یہی ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سب سے پیاری جو چیز ہوتی ہے دنیا کے اندر وہ دو ہی چیز ہوتی ہے۔ پہلی چیز ایک جان اور دوسری چیز اولاد ہوتی ہے نا؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپنی جان اور دوسری اولاد۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرات گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام والسلام کی شان پر قربان جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے نہ بھی اپنی جان کی پرواہ کی اور حضرت ابراہیم نے نہ ہی اپنے بیٹے اسماعیل کی جان کی فکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس مکمل واقعے کو انشاءاللہ آنے والے جمعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، لیکن حضرات گرامی ذرا غور فرمائیں، میں نے آپ سے بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دو ہی چیزیں عزیز ہوتی ہیں۔ پہلی چیز انسان کی جان ہوتی ہے، اپنی خود کی جان ہوتی ہے، دوسری چیز حضرات گرامی اولاد ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام والسلام پر کہ حضرات گرامی نمرود نے حضرات گرامی آگ کو جلایا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ میں ڈالا جائے۔ لیکن قربان جاؤ حضرات گرامی جب نمرود نے آگ جلائی تھی، اس آگ کا عالم یہ تھا کہ اس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ آج دنیا کی آگ ہوتی ہے، آپ نے دنیا کی آگ کو بھی دیکھا ہے، لیکن حضرات گرامی نمرود نے جو آگ جلائی تھی حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے، تو اس آگ کا عالم یہ تھا، اس کی تپش یہ تھی، اس کی حضرات گرامی آگ کا عالم یہ تھا کہ اس کی آگ جہنم، اس کی آگ حضرات گرامی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اتنی خطرناک لپٹیں لپٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے، اس آگ میں حضرت ابراہیم کو منجیل کے ذریعے آگ میں ڈالنے کی کوششیں جاری تھی، آگ میں ڈالنے کی کوششیں جاری اور ساری تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، برادران ملت اسلامیہ ذرا غور فرمائیں، حضرات گرامی نمرود خوش تھا اور وہ خود خوش تھا کہ آج کے بعد میں حضرات گرامی ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والے کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا۔ آج کے بعد ہمارے بتوں کو کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، برا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، آج کے بعد میں اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ حضرات گرامی منجیل کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی سازشیں رچی جا رہی تھی۔ اتنے نہیں، حضرات گرامی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرنے لگتے ہیں، اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم، کوئی حکم کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم کا جواب سنو، حضرت ابراہیم کہنے لگتے ہیں، اما الیک فلا، مجھے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ مجھے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ حضرات گرامی جبریل نے کہا ہے، اے اللہ کے پیارے خلیل، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے کے بعد میں میرے پیارے خلیل کا جواب سنو۔ میرے پیارے خلیل کہتے ہیں کہ جانتا وہ ہے میرا رب جلیل، جانتا وہ ہے میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، جانتا وہ ہے میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ اتنا فرمانا تھا، اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ میں کود گئے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ فرماتا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ، کیا ہو جا؟ بولو، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اتنا فرمانا تھا، حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے، چھلانگ لگا دی، اللہ کے حکم سے آگ سخت ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ برادران ملت اسلامیہ دیکھا ہم نے، جان کی باری آئی، میرے ابراہیم نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اب جب اولاد کی
بیماری آتی ہے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لیا اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو شیر خان تھا دودھ پیتا بچہ تھا چھوٹا سا تھا اپنی ماں کے گود میں تھا حضرت کی چند منٹ کی بات ہے اس واقعے کو مکمل کرنے سے میں انشاءاللہ اپنی یاد لے لوں گا میرے پیارے آقا کے پیارے دیداروں حضرت ابراہیم کی شان پر قربان جاؤ حضرت ابراہیم کی ذات پر قربان جاؤ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو لیا حضرت ہاجرہ کو لیا اپنے چھوٹے سے بچے کو لیا اسماعیل کو لیا لینے کے بعد میں دونوں کو حضرت گرامی ایک تنہا وادی میں پہنچ گئے تنہا جنگل میں پہنچ گئے جہاں حضرت گرامی ہریالی کا نام و نشان تک نہیں تھا دور دور تک درخت نظر نہیں آ رہے تھے دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی وہاں لے جانے کے بعد میں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو چھوڑا حضرت ہاجرہ کو چھوڑا اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا چھوڑنے کے بعد میں وہاں سے روانہ ہوتے ہیں روانہ ہونے کے بعد میں ابھی 2 سے 4 قدم چلے تھے چلنے کے بعد میں آپ ابھی پر ٹہل گئے ٹہلنے کے بعد میں حضرت گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کیا دراز کرنے کے بعد میں یہ 3 دعا کی حضرت گرامی دعا فرمانے لگے اے رب قدیر میں نے اپنی اولاد کو ایک تنہا وادی میں بسایا ہے تنہا وادی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اے رب قدیر تو میری اولاد کو نمازی رکھنا بولو کیا دعا فرمائی اے رب قدیر اے اللہ میری اولاد کو نمازی رکھنا دوسری دعا فرمائی تھی اے رب قدیر تو میری اولاد کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمانا تیسری دعا فرمائی تھی اے رب قدیر تو میری اولاد کی طرف اور میری بیوی کی طرف لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرمانا لوگوں کے دلوں کو پھیر دینا یہ 3 دعا فرمائی تھی حضرات محترم آپ نے دیکھا ہوگا ایک دعا اس میں یہ بھی تھی کہ بھوک کے بارے میں اے اللہ میری اولاد کو میری بیوی کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمانا آپ ذرا غور فرمائیں تقریباً آج سے 5000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی الحمدللہ اس دعا کا اثر آج بھی ہے جو جھوٹ پوری دنیا میں کسی کونے میں نہیں مل سکتا آج بھی مکہ شریف چلا جائے مدینہ شریف چلا جائے الحمدللہ وہی فروٹ جو کسی دنیا میں نہیں ملتا آج وہ مکہ شریف میں موجود ہے سبحان اللہ اسی لیے تو شاعر لکھتا ہے کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو نہیں ملتا دنیا میں وہ ملتا ہے مدینے میں دعا الحمدللہ وہ دعا ہے کہ دعا عبادت کا مرض ہے حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا مرض ہے مرض اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ جو بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں اللہ فرماتا اجیب دعوت الداعی الی دعان میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں سبحان اللہ کیا فرمایا میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں یاد رکھنا میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ مجھے ایک مرتبہ یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے میں اس کو جو مجھے یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں اس کو 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اے میرے بندے بتا تو کیا مانگتا ہے میں تجھ کو عطا کروں گا سبحان اللہ اللہ کی محترم قربان جاؤ میرے رب کی ذات پر قربان جاؤ حضرت ابراہیم کی شان پر بات چل رہی تھی تھوڑا سا واقعہ اور ہے بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم نے 3 دعائیں کی کتنی بولو 3 دعائیں کی دعا کرنے کے بعد میں وہاں سے رخصت ہونے لگتے ہیں جیسے ہی حضرت ابراہیم وہاں سے چلنے لگے بیوی نے کہا اے میرے شوہر اے ابراہیم آپ ہمیں اس تنہا وادی میں کیوں چھوڑے جا رہے ہو آپ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو اس کی واحد وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے حضرت ابراہیم نے
کے چرندے اور پرندے بھی نظر نہیں آ رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا پرندے بھی زمین پر نظر آتے ہیں زیادہ تر جہاں پر پانی کا نام و نشان ہوتا ہے. لیکن جب حضرات گرامی حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ دور دور تک کوئی پانی نظر نہیں تو تینوں پھر دوبارہ واپس آتی ہے اور آ کر کے اپنے بیٹے کو دیکھا, بیٹا رو رہا تھا, اسماعیل رو رہا تھا, پھر رہا نہیں گیا دوبارہ دوڑ تین دوسری پہاڑی پر گئی. حضرت گرامی پھر اسی طرح حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے. کتنے؟ 7 چکر لگائے, 7 مرتبہ دوڑی, کہیں پانی نظر نہیں آیا. یہ حضرات گرامی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی, دوسری پہاڑی سے پہلی پہاڑی تک آپ دوڑتی رہی, 7 چکر لگاتی رہی, لیکن پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا. حضرت ہاجرہ پھر واپس آتی ہے, اسماعیل کے پاس آتی ہے جسے صفا اور مروا کہا جاتا ہے. اس پہاڑی کا 7 چکر لگانے کے بعد میں اسماعیل کے قریب آئی, دیکھا کہ اسماعیل جہاں پر لیٹے ہوئے تھے اس جگہ پر جہاں پر آپ کی ہتھیلی تھی, آپ کا پنجہ تھا, الحمدللہ وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہو گیا تھا؟ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا. جب یہ دیکھا حضرت ہاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شکر ادا کرنے کے بعد میں اب اس پانی کو روکنا چاہا کیونکہ پانی بے حساب رہ چکا تھا. حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم ٹھہر جا, اتنا فرمانا تھا پانی ٹھہر گیا. حضرات گرامی آپ نے دیکھا ہوگا حاجی آج مدینہ شریف مکہ المکرمہ جاتے ہیں, خود آب زمزم کو پیتے ہیں اور پیتے ہی نہیں بلکہ اپنے گھر کو آتے ہیں تو بطور تبرک اس پانی کو لاتے ہیں اور 1000 نہیں, 1000 نہیں, لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس پانی کو پیتے بھی ہیں اور بطور تبرک اپنے گھروں پر بھی لاتے ہیں. اس پانی کو جو پی لیتا ہے الحمدللہ بیمار پیتا ہے تو شفایاب ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اسی پانی کو میرے آقا فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو آج وہی پانی پوری دنیا کے لیے ہر ضروریات کو پورا کرتا. سبحان اللہ. تو وقت کی علت ہے, وقت کافی ہو چکا, مجھے تھوڑا سا اور روز لینا ہے, اس لیے حضرات گرامی حضرت ہاجرہ کی سنت کو آج بھی حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں, صفا اور مروا کے 7 چکر لگاتے ہیں. تو اللہ حضرات گرامی پتہ چلا آج بھی حضرت ہاجرہ کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے, حضرت ہاجرہ کے طریقے کو اختیار کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو جب پانی کا چشمہ ایک جماعت نے دیکھا, ایک قافلہ والوں نے دیکھا کہ حضرات گرامی دیکھا کہ چرندے اور پرندے اس پانی پر جمع ہو گئے, اکٹھا ہو گئے. قافلے والے آئے, آ کر کے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ حضرت ہاجرہ ہے اور حضرت ہاجرہ کو دیکھا, چھوٹے سے بچے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد میں ابھی سوچ ہی رہے تھے, غیب سے آواز آتی ہے, اے قافلہ والوں, اے لوگوں, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پیغمبر ہیں, یہ پیغمبر کی بیوی ہے اور پیغمبر کا بیٹا بچہ ہے. حضرات محترم پتہ چلا, جب اتنا سنا وہ تمام قافلہ والے وہیں پر انہوں نے اپنے ڈیرا جما لیا اور اسی جگہ پر منتقل ہو گئے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا حضرات گرامی واقعہ تو اور بھی لمبا ہے لیکن انشاءاللہ آنے والے جمعے کو اس واقعے کو مکمل کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ میں. انشاءاللہ سنو گے تو حضرت ابراہیم کی یاد تازہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سبوں کو حضرت ابراہیم کے